بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ناظرین، ایک پروگرام کا آغاز تو جو پشاور میں آج ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ ہوا ہے صبح، اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں 3 ایف سی اہلکاروں کی، انتہائی غمناک یہ خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں خارجی بھی مارے گئے، اور یہ حملہ دیکھا جائے تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا اگر یہ 3 ایف سی اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے۔ تو ایک تو پوری سولیڈیرٹی ہے ان شہداء کے لیے، اور ان کو سلام ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں دیں، اور پاکستان کے ایک اہم ادارے پہ جہاں پہ زیادہ ہلاکتوں کا خدشہ ہو سکتا تھا وہاں پر انہوں نے ان کو بچایا، اس پورے ادارے کو۔ ایک تو بہت یہ معاملہ ہے، اور خارجی جو مارے گئے ہیں، پھر جو آپریشن ہے، جو دہشت گردی سے مقابلہ پاکستان کی افواج اور عوام کر رہے ہیں، ان سب کو، اور جو سویلین ادارے ہیں سب کے سب مل کے ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ دوسری جانب جو کل کی بڑی خبر ہے وہ اتوار کے دن، جو کل کا گزشتہ اتوار تھا، ضمنی انتخابات ہوئے 13 نشستوں کے اوپر، جس میں کہ 6 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں۔ 6 دونوں یعنی نیشنل اسمبلی کی ساری نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے جیت لیں، جس میں کہ 1 ہری پور کی تھی اور 5 جو ہیں وہ پنجاب کی تھیں۔ یہ تمام نشستیں نااہلیت جو ہوئی تھی، اور 1 میاں اظہر صاحب کے انتقال کے بعد یہ خالی ہوئی تھی۔ جو صوبائی نشستیں تھیں اس میں بھی 6 پاکستان مسلم لیگ نواز جیتی ہے، اور 1 پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مظفر گڑھ کے نمائندے تھے وہ وہاں پر الیکشن انہوں نے جیتا، اور کافی زبردست ٹرن آؤٹ جو ہے وہ مظفر گڑھ کا رہا، جو کہ 50% سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ 42% سے زائد ہری پور کے الیکشن کا ٹرن آؤٹ تھا، گو کہ اور بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں پہ بھی ووٹ ڈالا۔ ضمنی انتخابات میں گو کہ کم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرن آؤٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، سوائے فیصل آباد کے 1 حلقے کے، جہاں پہ 13% کے قریب جو ہے وہ ٹرن آؤٹ رہا، اور یہ تمام اعداد و شمار الیکشن کمیشن کے ہیں۔ اور 18% جو ہے وہ لاہور کا حلقہ، جہاں پہ میاں اظہر صاحب کے انتقال کے بعد الیکشن ہوا تھا، یہ وہاں پر 2 جسے کہتے ہیں کہ کم ٹرن آؤٹ رہے۔ ادروائز ایک بڑا ضمنی انتخابات کے برعکس بڑا ہمیں لوگوں کا ایک دیکھا ان کا انٹرسٹ کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیے، لیکن جو ریزلٹس ہیں اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ہری پور عمر ایوب صاحب جو کہ جو نااہل ہوئے تھے، کہا جا رہا تھا کہ ان کو سمپتھی ووٹ پڑے گا، ان کی اہلیہ وہاں سے الیکشن لڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بابر نواز صاحب جو کہ ایک ینگ کینڈیڈیٹ ہیں، ورکر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے وہاں سے میدان مارا ہے۔ ان کی کامیابی کی وجوہات اور پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ گو کہ عمر ایوب صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، الزامات عائد کیے ہیں، تحفظات عائد کیے ہیں، لیکن دوسری جانب جو پنجاب کے حلقے ہیں وہاں پہ میاں اظہر صاحب کے جو حلقہ تھا، اس حلقے سے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز جیتی ہے، اور اس کو گڑھ مانا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کا۔ اس میں ٹی ایل پی کے نمائندے بھی تھے، لیکن وہ بھی ان کو بھی ووٹ نہیں ملا ہے۔ تو یہ جو کتنا اہم الیکشن تھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کا دعویٰ آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک مقبولیت کو ڈنٹ پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی کارکردگی اچھی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنا چاہیے تھا تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنیے گا، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی، جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ الیکشن کا بوائیکاٹ بھی نہیں تھا۔ جس کو یہ الیکشن کا بوائیکاٹ کہہ رہے ہیں نا، اس طرح کی منافقت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے تھے، قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا، اور جب ہار گئے تو کہا ہمارا تو بوائیکاٹ تھا، تمہیں جیتنے کا پتا ہوتا تم کبھی بوائیکاٹ نہ کرتے۔ ہم نے بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے۔ الیکشن کا بوائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے۔ یہ بہت اہم ہوگا جاننا کہ جو دعویٰ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی قومی اسمبلی ہے اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ 169 کے قریب اس وقت جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین اپنے ایلائز کے ساتھ بنتے ہیں، مائنس پاکستان پیپلز پارٹی۔ یہ سوال بہت اٹھایا جا رہا ہے کہ اب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کے اندر ضرورت محسوس نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایلائی یا اتحادی رہیں گے؟
ये अब देखना है कि जो 2 वोटों का या 3 वोटों का 169 या 170 के करीब जो इस वक्त नंबर बनता है इस हुक्मरान इत्तेहाद का, क्या वो वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर लेजिस्लेशन कर सकते हैं, जबकि सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और मजबूरी भी वहाँ पे मौजूद है, उनके बगैर सेनेट के अंदर लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। ये बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासत और कौमी असम्बली के अंदर जो नंबर्स गेम है उसका कितना असर जो है वो सियासत पे पड़ता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अब पंजाब में क्या बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, इस पर भी हमने बात करनी है। तहरीक इंसाफ ने कल अपने एक्स हैंडल से जो है वो लाताल्लुकी का इजहार किया है और ये लाताल्लुकी जो है वो इस वक्त सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने अपने एक एक्स अकाउंट पे अपना जो बयान है उसमें ये कहा कि जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी जो जमात यहाँ पे मौजूद है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ